تو لہٰذا اہل سنت شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مزاج اہل سنت کا، اہل سنت کا بیچاروں کو مزاج ہے ہی کوئی نہیں، جنہیں لایا گلی میں اتنا چل لی، موئی اور سوئی قوم ہے یہ، ان کا کیا مزاج ہے؟ ان پر تو اتنے گہرے اثرات ہیں رفض کے کہ بخاری ہماری نہیں بچی۔ آپ خواجہ قمر پیر سائی نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ شاہ صاحب اتنے برستے یا سائی نے بالکل 101% اہل سنت کے مزاج والی گفتگو کی ہے۔ تمام اہل سنت کے علماء پیر سائی کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اب صرف ناد علی نہیں چلے گا، اب ہم بتائیں گے کہ اہل سنت کے ہاں سب کے ناد چلتے ہیں، سب کے ناد چلتے ہیں، سب کو پکارا جاتا ہے، ناد ابو بکر، ناد عمر، ناد عثمان، ناد علی، ناد غوث، سب چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سائیں کہ انہوں نے ایک ضرب حیدری لکھ کے اور اہل سنت کی پہچان لکھ کے تفضیلیت اور رافضیت کی کمر توڑی ہے، یہی تو انہیں مروڑ اٹھتا ہے۔ حنیف قریشی کیوں بیچارہ وہ تڑپتا ہے؟ اس لیے تڑپتا ہے کہ وہ ضرب حیدری اور اہل سنت کی پہچان ہے وہ اسے نہیں ٹکنے دیتی۔ انشاءاللہ اس نے جو نیچے کمنٹ کی ہے ذوالفقار شاہ صاحب کی ویڈیو کے نیچے، اس کا علاج انشاءاللہ جلدی علاج کریں گے، کیونکہ یہاں بات لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں مولا ابو بکر مشکل کشا، مولا عمر مشکل کشا، مولا عثمان مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ دلیل لائے، محض جذبات کی بنیاد پر گالیاں مت دے۔ میں ابھی نصیر الدین شاہ صاحب کی 3 ویڈیو لگاؤں گا، سنیں دیکھیں، یہی بات ہم کریں تو لوگ کہیں یہ گستاخ ہیں سادات کے، یہ ناسبی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید ذوالفقار شاہ صاحب نے محقق الاسلام، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ کے ایک بیان کے رد میں ایک ویڈیو جاری کی۔ آپ سب سے پہلے پیر سائیں کا وہ بیان سماعت کریں۔ یہ جو فرمایا نا کہ عمر کو جب شیطان دیکھتا ہے تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھگانے کا بہترین عمر کا نام لینا ہے۔ عمر کا نام لو شیطان بھاگے گا، عمر کا نام لو جنات بھاگیں گے۔ صرف آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، ورنہ ناد عمر شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ۔ میں سے ایک بات کروں، یہ جو فاروق اعظم کی جداگانہ شان ہے، یہ یاد رکھنا، جداگانہ جو آپ نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، تو یہ جداگانہ لفظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کر استادوں کے بغیر اس حدیث کی شرح خود نہ کرنا۔ یہ باتیں بھی فاروق اعظم اگر حضور کے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ علماء نے لکھا ہے یہ فاروق اعظم کی شان ضرور ہے، خاصہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود ہے نا تو اب سمجھ جائے گا کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ بات بات پر خاصے بنا ڈالنا جاہلوں کے متھے ہم لگ گئے۔ اسے کہتے ہیں تخصیص فی ذکر، کیا کہتے ہیں تخصیص فی تذکرہ کرتے وقت کسی ایک ہستی اللہ کے پیارے کا نام لے لینا، جبکہ وہ شان دوسروں میں بھی ہو۔ کیا خیال ہے؟ شیطان اگر عمر سے ڈرتا ہے تو حضور سے بدرجہ اولا ڈرتا ہوگا کہ نہیں؟ شیطان اگر عمر سے ڈرتا ہے تو صدیق اکبر سے ڈرتا ہوگا کہ نہیں؟ شیطان اگر عمر سے ڈرتا ہے تو علی المرتضیٰ سے ڈرتا ہوگا کہ نہیں؟ یہ سب اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کرے ان حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے والے خود شیطان نہ ہوں۔ اہل علم اہل انصاف حضرات نے سنا کہ اس میں پیر سائی نے کوئی بھی بات اہل سنت کے مزاج سے ہٹ کے نہیں کی، بالکل تحقیقی 101% گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے دل کی بڑاس نکالی ہے یا اپنا رانجہ راضی کیا یا کسی اور کا، بالکل غیر ذمہ دارانہ غیر تحقیقی گفتگو کی ہے، سوکیانہ انداز ہے، نہ کوئی کسی اصول کی کتاب کا والا، نہ کوئی عقیدے کی کتاب کا والا، بس اپنا وہ جس طرح رافضی ہر چیز کو وہ لقب بنا کے یا خصوصیت بنا کے پیش کرتے ہیں، اسی طرح شاہ صاحب نے یعنی خود وہ انداز اور ان کا مزاج اپنایا۔ چونکہ ناد علی المرتضیٰ ہمارے بزرگ پڑھتے رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی اور کا ناد نہیں ہو سکتا، یعنی کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا۔ یہ تو بالکل ہی بے معنی بات ہے کہ صرف علی المرتضیٰ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ آج کل دیکھ لیں یہ ہمارے دعوت اسلامی والے اپنے شیخ طریقت المدد یا اطہار پکار رہے ہیں۔ شاہ صاحب پہلے ادھر بات کریں، غوث پاک کو پکارا جا رہا ہے، معین الدین چشتی اجمیری کے جو مریدین ہیں ان کو پکارتے ہیں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ناد علی یعنی ناد کا مطلب پکارو، امر کا صیغہ ہے۔ تو پھر روحانیت میں یہ شاہ صاحب بھی مانتے ہیں، مجدد الفسانی لکھا، علماء لکھا کہ شیخین کی جو روحانیت ہے ولایت ہے وہ اعلیٰ ہے، چونکہ وہ حاملین بار نبوت ہیں، تو لہٰذا علی مرتضیٰ کو پکارا جا سکتا ہے، تو جن کی روحانیت اعلیٰ ہے انہیں کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو اہل سنت کے جو عقیدہ ہے اور جس بنیاد پر ناد علی ہے اسی بنیاد پر ناد ابو بکر، ناد عمر، ناد عثمان، یہ سب کے ناد ہو سکتے ہیں۔ اس کو خصوصیت کہنا علی مرتضیٰ کی، یہ شاہ صاحب نے اپنی طرف سے بات کی ہے، یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اور پھر عمر پاک کے بارے میں تو نص ہے کہ شیطان جو ہے وہ عمر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، تو کیا عمر کے نام سے نہیں بھاگتا ہوگا؟ اسی وجہ سے ہمارے بزرگ پرانی آپ تویز کی کتابیں اٹھا لیں، خلفائے راشدین کے نام کے تویز ہیں، وظیفے ہیں، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطفری کون ہے؟ یہ 4 یار، یہی 4 یار ہیں۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین، اصحاب کہف، اصحاب بدر، ان کے نام کے وظائف چلتے رہے ہیں، لوگ برکت لیتے ہیں، کیوں نہیں برکت ان کے نام کے اندر؟
اس لیے تو نہ چیز کہتا ہے صدقہ پنجا چاراں دا اور نوکر پنجا چاراں دا. تو لہٰذا اہل سنت پر رافضیت کے بڑے گہرے اثرات رہے ہیں، آج بھی ہیں. 80% اہل سنت جو ہے ان کی نقل کرتے ہیں. نہ چیز نے ہوش سنبھالا ہے، بڑے بڑے علماء کی تقریریں سنی ہیں، لیکن ذاکری ہم نے سنی ہے، ذاکری عقیدہ ہم نے نہیں سنا. آج بھی اسی طرح اکثر ہمارے اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے. مہربانی ہے پیر سائیں کی، انہوں نے ایک ضرب حیدری لکھ کے اور اہل سنت کی پہچان لکھ کے تفضیلیت اور رافضیت کی کمر توڑی ہے. یہی تو انہیں مروڑ اٹھتا ہے. حنیف قریشی کیوں بیچارہ وہ تڑپتا ہے؟ اس لیے تڑپتا ہے کہ وہ ضرب حیدری اور اہل سنت کی پہچان ہے وہ اسے نہیں ٹکنے دیتی. انشاءاللہ اس نے جو نیچے کمنٹ کی ہے ذوالفقار شاہ صاحب کی ویڈیو کے نیچے، اس کا اللہ انشاءاللہ جلدی علاج کریں گے، کیونکہ یہاں بات طویل نہ ہو جائے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مزاج اہل سنت کا، اہل سنت کا بیچاروں کو مزاج ہے ہی کوئی نہیں. جنہیں لایا گلی میں ادھر نہ چل لی، موئی اور سوئی قوم ہے یہ، ان کا کیا مزاج ہے؟ ان پر تو اتنے گہرے اثرات ہیں رفض کے کہ بخاری ہماری نہیں بچی. آپ خواجہ قمر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، ہماری بخاری نہیں بچ سکی. اتنے گہرے اثرات، بڑے بڑے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی ان اثرات سے بچ نہیں سکے. یہ مہربانی ہے پیر سے غلام رسول قاسمی صاحب کی کہ جنہوں نے اہل سنت کی پہچان ضرب حیدری لے کے اہل سنت کی آنکھیں کھولی ہیں، انہیں بیدار کیا ہے کہ جاگو، تمہارے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے، تمہارے اسٹیج تمہارا کھا کے تمہاری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر پاک جو ہیں ان کے بارے میں جب نبی پاک نے فرمایا، پیر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے فرمایا خصوصیت نہ بناؤ ہر بات کو، یہ جیلوں کا کام ہے. جس طرح نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کیا ابو بکر صدیق کی شان نہیں ہو سکتی؟ حضرت عثمان پاک کی شان نہیں ہو سکتی؟ علی مرتضیٰ کی شان نہیں ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے جو فرمایا عمر کے سائے سے، یا عمر جس رستے پہ چلے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ جو ان سے اعلیٰ ان کی شان نہیں ہو سکتی؟ تو یہی ضابطہ ہے. تو لہٰذا ناد علی علی مرتضیٰ کی خصوصیت نہیں ہے، ناد صدیق بھی چلتا آیا ہے، ناد عمر بھی چلتا آئندہ انشاءاللہ چلے گا. شاہ صاحب کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے ہماری توجہ کروائی ہے، ہماری توجہ ادھر نہیں تھی. اب دیکھیں نا، یہ بخاری شریف دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ سے حضرت عمر پاک کی شان آئی ہے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یبن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط. اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم ہے، محبوب کریم اللہ کی قسم اٹھا کے فرما، اللہ کی قسم ہے اے عمر، کسی بھی رستے میں جب بھی کتو جب بھی کسی بھی رستے پر جب شیطان تجھے دیکھتا ہے اللہ سالہ کا فجن غیر فجی کا، تیرا رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چل پڑتا ہے. تو لہٰذا حضرت عمر کے نام کی ہم نے خود بچپن سے سنا تھا کہ جس بچے کو نوجوان کو احتلام ہوتا اس سینے پہ عمر لکھے، احتلام نہیں ہوگا، شیطان قریب نہیں ہوگا. تو یہ آنکھیں شاہ صاحب نے بند کر لی ہیں. اہل سنت کا مزاج کیوں مزاج نہیں ہے؟ اہل سنت تو حق چار یار پن تن پاک کے. میں ابھی نصیر الدین شاہ صاحب کی 3 ویڈیو لگاؤں گا، 3-4 ویڈیو آپ سنیں دیکھیں، یہی بات ہم کریں تو لوگ کہیں یہ گستاخ ہیں سادات کے، یہ ناسبی ہیں. بیٹھے خلیفے بھی پانچ تن اور محمد مصطفیٰ سمیت علی زہرا حسن تے حسین 5 تن، ابو بکر عمر عثمان علی امام حسن 5 خلفاء بھی 5 تن جڑے مارنے تے جڑے اسیں اللہ اساں آل وچ کھڑے، لیکن اسی صرف اولاد وچ اخوا سکنے تے اولاد وچ ہونا اتنا شرف نہیں جب تک آل وچ بندہ نہ ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد تے بھیج، آل ہر او بندہ ہے جڑا رسول اللہ نے طریقے تے چلنے والا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ہے، چاہے او اولاد وچوں ہے وے یا نہیں، او آل وچ شامل ہے. حضور فرمایا بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے. میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں. دیکھیں ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ بڑی باتیں ایسی ہیں اہل سنت کے اندر، رافضیوں کے جملے، رافضیوں کے وہ جناب نقطے ایسے چھائے ہوئے ہیں ان کے. آج اگر کوئی آنکھیں کھولے تو کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گیا، اہل بیت کی توہین کر گیا، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ زنگ، یہ گرج چھٹے گی. اس کا جو بیڑا اٹھایا ہے، جو افتتاح کیا، وہ پیر سے غلام رسول قاسمی دامت برخاتم القدسیہ نے کیا ہے. تو لہٰذا ہر مومن، کامل مومن مولا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. یہ قرآن و سنت اس پہ گواہ ہے. فقیر آیتیں پیش کر رہا ہے، اگر کسی مائی کے لال کے اندر جرت ہے تو آیات پڑھ کے رد کرے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی ہر کامل مومن وہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ولی ہے، مولا ہے، مددگار ہے، دوست ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِ الْمُؤْمِنِينَ. تمام سارے مومنین مولا ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انما ولیکم اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ الآیۃ عامۃ فی حق کل المومنین. یہ آیت ہر مومن کے حق میں اتری ہے، اس کی شان اس کے اندر ہے.
فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہے وہ تمام مومنین کا ولی ہے، ان کا مولا ہے، مددگار دوست ہے۔ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ دوسری 3 آیتیں میں نے پیش کی ہیں کہ تمام مومن مسلمان، تمام مومن مرد عورتیں جو کامل ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، مشکل کشا ہیں، مولا ہیں، ولی ہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں مولا ابو بکر مشکل کشا، مولا عمر مشکل کشا، مولا عثمان مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ دلیل لائے، محض جذبات کی بنیاد پر گالیاں مت دے۔ اسی طرح دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی 2442 نمبر حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بھی مسلمانوں کا حاجت روا بنتا ہے، حاجت روا بنتا ہے، اللہ اس کا حاجت روا بنتا ہے۔ فرما من فرج عن مسلم قربتاً، جو بھی کسی مسلمان کی کوئی مشکل آسان کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلوں میں سے اس کی مشکل آسان کرے گا۔ تو پتہ چلا ہر مومن مولا اور مشکل کشا ہوتا ہے۔ اس کو خصوصیت بنانا چاہتا ہے، لقب بنانا چاہتا ہے تو اسے دلائل لانے پڑیں گے کہ کسی خاص ہستی کے ساتھ اس کو خاص کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا پیر سائی نے 101% اہل سنت کے مزاج میں گفتگو کی ہے، شاہ صاحب نے اہل سنت کے مزاج سے ہٹ کے گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب کو مہربانی کرنی چاہیے، اہل سنت کے اندر ایک نیا جو ایک چنگاری ہے، ایک معاذ اللہ تعالیٰ ایک انتشار کی، وہ شاہ صاحب نے بھڑکائی ہے۔ ہم لہذا اب بھی شاہ صاحب مہربانی کریں، اس بات سے رجوع کریں اور واپس پلٹ آئیں۔ جو انہوں نے ایک بزرگ عالم دین کا جس طرح ذکر کیا، ادب کے بہت خلاف ہے اور اہل سنت کے مزاج سے ہٹ کے ہے۔ پتہ نہیں شاہ صاحب نے کون سی جو اندر کی ایک بڑھاس سی وہ نکالی ہے یا کس کو راضی کیا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا کچھ نہ ہو، اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو، لیکن پیر سائی نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ شاہ صاحب اتنے برستے یا پیر سائی نے بالکل 101% اہل سنت کے مزاج والی گفتگو کی ہے۔ تمام اہل سنت کے علماء پیر سائی کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اب صرف ناد علی نہیں چلے گا، اب ہم بتائیں گے کہ اہل سنت کے ہاں سب کے نعت چلتے ہیں، سب کے نعت چلتے ہیں، سب کو پکارا جاتا ہے، ناد ابو بکر، ناد عمر، ناد عثمان، ناد علی، ناد غوث، سب چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔